جی تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالستار کی زندگی کے متعلق۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایدھی صاحب کی زندگی کے 4 اصول تھے: سادگی، خدمت، سچائی اور وقت کی پابندی۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالشکور ایدھی تھا، والدہ کا نام غربا ایدھی تھا۔ عبدالستار ایدھی کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، لیکن سب سے چھوٹے بھائی عزیز کے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی کہا کرتے تھے، جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں 2 آنے دیا کرتی تھی، ایک میرے لیے اور ایک دوسرے کسی بچے پر خرچ کرنے کے لیے۔ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے، اور یہ ریکارڈ ہے کہ وہ غیر سرکاری ایمبولینس سروس ہے جسے 1951 میں ایک ایمبولینس سے شروع کیا گیا تھا۔ 2021 میں ایک سروے کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن میں ایمبولینسز کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، اور ہیلی کاپٹر سروسز اس کے علاوہ ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس واٹر بورڈز بھی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں ہاسپٹل، معذوروں کے لیے گھر، نرسنگ ٹیچنگ ہسپتال، مردہ خانہ، زچگی خانہ، قبرستان، جھولا مہم، یتیم خانہ، بلڈ بینک، لاوارث بچوں کا گود لینے کا مرکز، منشیات کے عادی افراد کی ری ہیبلیٹیشن کا ادارہ، اور تعلیم کے فروغ کے لیے کئی اسکول کھولے۔ اس کے علاوہ مستحق بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی نے 4تھی کلاس میں اسکول چھوڑ دیا کیونکہ والدہ کو فالج ہوا، لہٰذا گھر کے تمام کام ایدھی صاحب چھوٹی سی عمر میں ہی کرنے لگے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی والدہ نے انہیں سماجی کاموں اور لوگوں کی مدد کے لیے ابھارنا شروع کر دیا۔ عبدالستار ایدھی اور ان کی فیملی 1947 میں پاکستان بننے کے 6 دن بعد ہجرت کر کے کراچی آئے۔ اپنی پیدائش کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کراچی آئے تو تقریباً 20 سال کے تھے۔ ابتدائی طور پر ماچس بیچنے کا کام بھی کیا، کچھ وقت کے لیے وہ پان بھی بیچتے رہے۔ 1948 میں کراچی میں جب میمنوں نے سماجی تنظیم کی ڈسپینسری بنائی، بنٹوا میمن ڈسپینسری کے نام سے، تو ایدھی صاحب نے اس میں کام شروع کیا اور محسوس کیا کہ جو غریب ضرورت مند لوگ آتے ہیں علاج کے لیے، انہیں بہت زیادہ لیٹ اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مریضوں کی ضلالت کی شکایات انتظامیہ سے کی، لیکن ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے وہ ڈسپینسری چھوڑ دی۔ ایدھی صاحب کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایدھی صاحب کی کپڑے کی دکان تھی۔ 1951 میں انہیں پتا چلا کہ میمن چیریٹیبل سیٹ اپ کو کراچی کے لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سڑک پر ایک شخص کو کسی نے قتل کیا۔ ایدھی صاحب اپنی کپڑے کی دکان پر کھڑے دیکھ رہے تھے، لوگ کھڑا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قتل کرنے والے، دوسرا تماشا دیکھنے والے، تیسرا مدد کرنے والے۔ ایدھی صاحب نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں مدد کرنے والوں میں سے بنوں گا۔ چندے اکٹھے کر کے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنا ڈالی۔ ایدھی صاحب نے 1951 میں ایک ڈاکٹر کی مدد سے اپنی ہی دکان میں چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی۔ رات کو دکان کے سامنے بینچ لگا کر اس پر سو جاتے کہ اگر کوئی رات کو مدد کے لیے آ جائے تو انہیں اٹھا سکے اور اسے مدد مل سکے۔ ایدھی صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ایمبولینس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں چلائی، اور میں نے گاڑی سیکھی بھی ایمبولینس کے اوپر ہی ہے۔ 1956 میں ایدھی صاحب نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ بس کے اوپر وہ بلغاریہ، ترکی، یوگوسلاویا، ایران، یونان وغیرہ کا سفر کیا۔ یہ سب ممالک بائی روڈ گئے۔ سفر سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، نئے اور بہترین طریقے سے کس طرح ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھیلی، جس میں ایدھی صاحب فوراً متحرک ہوئے اور سڑک پر بیٹھ کر کافی چندہ اکٹھا کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ لوگوں نے ان کو خوب سراہا اور داد بھی دی اور چندہ بھی دیا۔ پھر ایدھی صاحب نے اس رقم سے نرسنگ ہسپتال اور ٹیچنگ ہسپتال بنایا، اور یہاں سے ایدھی صاحب کا آغاز ہوا۔ میمن برادری کے تاجر دوست حاجی غنی عثمان کی مدد سے ایدھی صاحب نے 1957 میں ایک پرانی استعمال شدہ گاڑی خریدی، جسے ایدھی صاحب نے ایمبولینس بنا کر استعمال کیا۔ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن میں نرس خدمات سرانجام دے رہی تھی، انتہائی سادہ اور غریبوں کی مدد میں پیش رہتی تھی۔ ایدھی صاحب سے شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ ایدھی صاحب کے 4 بچے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی مستحق لوگوں کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بلقیس ایدھی نے مشکل ترین وقت میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایدھی صاحب اپنی بیگم کو اللہ میاں کی گائیں کہا کرتے تھے اور اپنا سہارا کہا کرتے تھے۔ ایدھی صاحب نے ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا جس کا نام بلقیس ایدھی ٹرسٹ رکھا۔ پوری دنیا میں ایدھی صاحب نے سماجی کاموں میں پاکستان کا ایک نام پیدا کیا۔ ایدھی صاحب نے اپنی تمام زندگی انتہائی سادہ گزاری۔ انہیں ریچسٹ پور مین اور رحمت کا فرشتہ جیسے القاب سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی کی تنظیم کو اب تک 250 سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، جن میں قابل ذکر ایوارڈز لینن پیس ایوارڈ، گاندھی پیس ایوارڈ،
خاندان پیس ایوارڈ، شان امتیاز ایوارڈ 1980 میں ملا، ورک پیس ایوارڈ اور خدمت ایوارڈ بھی شامل ہیں۔ آپ کو ڈاکٹریٹ کی اضافی ڈگری سے بھی نوازا گیا۔ ایک مرتبہ عبدالستار ایدھی صاحب سے سوال کیا گیا، آپ نے بہت سی لاشوں کو غسل دیا ہے اور دفنایا ہے، کیا کبھی کسی لاش کو دیکھ کر آپ کو رنج اور دکھ ہوا؟ تو عبدالستار ایدھی صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کچھ یاد کیا اور کہا، ایک مرتبہ میرے سرد خانے میں ایک گاڑی لاش لے کر آئی، وہ دیکھنے میں صاف ستھرے کلف والے کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ تھے۔ میں نے پوچھا تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ لاش ہم ایک پورش علاقے کے بنگلے کے سامنے سے اٹھا کر لائے ہیں، اور بنگلے کے سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی جہاں سے ایک شخص نکلا، پیسوں کا لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا، یہ میرے والد ہیں اور یہ تدفین کا خرچہ، انہیں اچھی طرح غسل دے کر دفنا دینا۔ میں ٹیکسی سے عورت کی آواز آئی، تمہاری تقریر میں ہماری فلائٹ نکل جائے گی۔ وہ آدمی ٹیکسی میں جا بیٹھا، ٹیکسی اسٹارٹ ہو کر چلی گئی۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو آخری وقت میں اپنے باپ کو غسل بھی نہ دے سکے۔ لہٰذا ایدھی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل اور تدفین میں خود کروں گا۔ اس دن ایدھی صاحب بہت روئے۔ کراچی میں ایک وقت تھا کہ ندی نالوں سے دودھ پیتے بچوں کی لاشیں ملتی۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے باہر نوزائیدہ بچے کو پھینک دیا گیا۔ مسجد کے مولوی نے کہا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ اس بچے کو اٹھا کر قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو عبدالستار ایدھی صاحب نے ان لوگوں کے سامنے پتھر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم حرام کے بچے پالو گے؟ ایدھی صاحب نے پرواہ نہ کی، بچہ ساتھ لے آئے۔ آج وہ بچہ بہت بڑا افسر۔ چنانچہ بلقیس ایدھی سروس جھولا کا آغاز اس طرح ہوا۔ جھولے پر لکھ دیا گیا، بچوں کو قتل نہ کرو بلکہ اس جھولے میں ڈالو، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رحیم یار خان میں بلقیس ایدھی بتاتی ہیں کہ ایدھی صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جن میں ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اس وقت رحیم یار خان میں سڑکوں پر ایمبولینس نہیں بلکہ ٹینگے چلا کرتے تھے۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے ان کی مدد کے لیے اس وقت ہیلی کاپٹر بھیجا۔ کھیتوں میں کھڑے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر ایدھی صاحب نے کہا، بلقیس ایک دن آئے گا جب میں بھی ایسا ہی ہیلی کاپٹر لوں گا اور لوگوں کی مدد کو پہنچوں گا۔ وہ ہاسپٹل داخل ہوئے۔ جب ہیلی کاپٹر خریدنے کی خواہش ایدھی صاحب نے بلقیس ایدھی سے کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں سے ہیلی کاپٹر لیں گے، ہماری جیب میں ہاتھ ڈالو تو خالی ہی واپس آتا ہے۔ اس وقت ایدھی فاؤنڈیشن کا سالانہ بجٹ 10,000 روپے تھا اور 10,000 میں کہاں سے جہاز آتا ہے، لیکن ایدھی صاحب کا جذبہ مضبوط اور بلند تھا۔ اللہ نے بھی خوب مدد کی۔ ایک جہاز امریکہ نے ایدھی صاحب کو تحفے میں دیا اور 3 جہاز ایدھی صاحب نے خود خریدے۔ ہسپتال میں جب ہوش آئے تو ایدھی صاحب نے کہا، بلقیس میں پاہج تو نہیں ہو گیا؟ تو بلقیس ایدھی نے کہا، نہیں، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلقیس ایدھی سے کہا کرتے تھے کہ میں پورے ملک میں ایمبولینسز کا جال بچھا دوں گا۔ 1976 میں فلسطین میں اسرائیلی بمباری سے سینکڑوں افراد بیمار، بے یار و مددگار پڑے تھے۔ خبر ملتے ہی ایدھی صاحب مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ شام اور لبنان کے راستے فلسطینی بارڈر پر پہنچے تو اسرائیلی فوجیوں نے انہیں روک لیا، جانے نہ دیا، لیکن جب ایدھی صاحب کا نام اسرائیلی ڈاکٹر نے سنا تو ان کے کہنے پر انہیں فلسطین جانے کی اجازت دی گئی۔ بلقیس ایدھی بتاتی ہیں کہ 8 سے 10 عورتیں روزانہ ایدھی فاؤنڈیشن میں آتی ہیں جن کے شوہر انہیں بچوں سمیت مار پیٹ کر، یا جلی ہوئی عورتیں یا لاوارث اور بے سہارا گھر سے نکالی ہوئی عورتیں آتی ہیں۔ 3-4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ وہ مدد کے لیے آتی ہیں، ہم ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور بعض اوقات تو بچے اپنے بوڑھے والدین کو بھی ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ جبکہ ایدھی صاحب بتاتے ہیں کہ ہر شام کو 5 سے 6 بزرگ میرے پاس پہنچتے ہیں جن کے پاس رکھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ گھر سے نکالے ہوئے کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے گیتا نامی بھارتی لڑکی پاکستان آئی جو گونگی بہری تھی، اس کا ایدھی صاحب نے خیال رکھا۔ گیتا 14 سے 15 سال ہمارے پاس رہی، کالی تھی، جب آئی تو گوری کر دی۔ ہم نے اس کا مذہب نہیں بدلا، وہ ہندی لکھتی تھی، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور واپسی کا انتظام کرنے پر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور 1 کروڑ کا ڈونیشن بھی دیا، لیکن ایدھی صاحب نے نریندر مودی سے وہ رقم لینے سے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ رقم آپ بھارت میں گونگے بہرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں۔ بجرنگی بھائی جان فلم انڈیا نے اسی واقعے کو
دیکھتے ہوئے بنائی۔ ایدی صاحب بتاتے ہیں کہ 11 لاکھ روپے ضیاء نے امداد دی تو واپس کر دی، مشرف نے 5 لاکھ دیے واپس کر دیے۔ ایدی صاحب بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرمایہ دار سردار چندہ نہیں دیتا، میں چل کر کسی کے پاس چندہ مانگنے نہیں جاتا، چندہ غریب عوام دیتی ہے، کوڑا اٹھانے والا خاکروب دیتا ہے، ڈرائیور، کنڈکٹر، ملازم، اخبار بیچنے والا، رکشہ ڈرائیور سب ہمیں چندہ دیتے ہیں۔ گاڑی کا ڈرائیور گاڑی سائیڈ پر لگا کر ہمیں چندہ دینے آئے گا، لیکن اس کے پیچھے مالک بیٹھا اخبار پڑھتا رہے گا۔ سب سے زیادہ چندہ مجھے پاکستان کی غریب عوام دیتی ہے، جو سال کا 2 ارب روپیہ بن جاتا ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن گندے نالوں سے لاشیں بھی اٹھاتی ہیں، جن لاشوں کو ان کے رشتہ دار بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ 2003 تک گندے نالوں میں سے ایدی صاحب نے 8000 لاشیں نکلوائیں اور 10,000 بچوں کی کفالت بھی کی تھی۔ مولویوں نے ایدی صاحب کو بہت تنگ کیا، ایدی کافر ہے، وہ بے دین ہے، جنت میں نہیں جائے گا، حرام کے بچے پالتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولوی کہتا ہے کہ آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، تو ایدی صاحب نے کہا میں نے ان کی جنت میں جانا ہی نہیں ہے، تم خوشحال ہو، میں بدحال ہوں، مجھے جہنم ہی قبول ہے، میں تو الگ اپنی جنت میں جاؤں گا۔ بلکہ ایدی بتاتی ہے کہ کچھ لوگ عبدالستار ایدی کے بارے میں بہت غلط باتیں اور گندی گالیاں بکتے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ کے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کو کہہ کر ان کا منہ تو توڑوائے۔ تو عبدالستار ایدی صاحب کہتے ہیں بلقیس درگزر کیا کرو، تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں تو اپنا کام کرتے رہنا ہے، تم ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ان سے ایک بار کہا گیا کہ آپ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا میں ساری زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے پاس ایک کرتا ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا اس میں داغ لگے۔ وہ اپنے کام کو فرض سمجھ کر نبھاتے تھے۔ ایک مرتبہ عبدالستار ایدی صاحب کو جھوٹ بول کر چیف گیسٹ بنایا گیا، یہ کہہ کر کہ فلاحی کام کے لیے شو آرگنائز کیا گیا ہے، بچوں کے لیے شو رکھا ہے، آپ آئیں گے تو ہمیں فنڈز ملیں گے۔ چنانچہ ایدی صاحب چلے گئے تو دیکھا کہ شو فلاحی کاموں کے لیے نہیں بلکہ فیشن شو تھا۔ چنانچہ چپکے سے ایدی صاحب اٹھے اور باہر چلے گئے، واپس نہ آئے کیونکہ انہیں جھوٹ بول کر بلایا گیا تھا۔ دوستو، عبدالستار ایدی جیسی زندگی بہت کم لوگ گزارتے ہیں۔ وہ اتنی سادہ زندگی گزارتے کہ شادی بیاہوں میں برتن دھونے چلے جاتے، دودھ بھی بیچتے اور اخبار بھی بیچنے چلے جایا کرتے تھے۔ ایدی صاحب کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے کا تھا، جب گندا ہو جاتا تو دھو لیتے، اس دوران بیوی کے دوپٹے کو تہبند کی صورت میں اوڑھ لیتے تھے۔ مائی کیوریس فیلوز، ایدی صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے کام میں لگے رہیں بغیر لوگوں کی پرواہ کیے، تاکہ آپ وہ کام کر لو جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ ایدی فاؤنڈیشن پوری دنیا کے تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں ہر مشکل وقت پر امداد فراہم کرتی ہے۔ جب وہ کسی جگہ پر جاتے اور لوگ ان کی تعریف کرتے تو انہیں اچھا نہ لگتا، وہ شرمندہ ہوتے۔ ایدی صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے انہیں انسانیت کی خدمت کرنے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔ 1997 میں دی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام شامل کیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس کے نام پر ایدی صاحب کے پاس بغیر کسی چھٹی کے مسلسل کام کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ ایدی صاحب نے وفات تک کوئی چھٹی نہیں کی، انہوں نے خدمت کو ہمیشہ فرض سمجھا نہ کہ ڈیوٹی سمجھی، اور ایوارڈ لینے کے بعد بھی انہوں نے اپنی وفات تک کوئی چھٹی نہیں کی۔ ایدی صاحب اپنی تنظیم سے کبھی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اپنی تمام جائیداد انہوں نے تنظیم کو وقف کر دی۔ ان کی رہائش دفتر کے ساتھ ہی چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھی۔ ٹرسٹ کا نام بعد میں بدل کر بلقیس ایدی ٹرسٹ رکھا گیا۔ وہ مسلسل رات دن اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایدی صاحب کو 25 جون 2013 میں گردوں کی بیماری لاحق ہوئی، ہسپتال داخل ہوئے تو ان کے بیٹے فیصل ایدی اور بلقیس ایدی نے دوران بیماری اور بعد میں بھی ادارے کے انتظامات سنبھالے۔ 2004 میں ایدی فاؤنڈیشن پاکستان میں اکثریت پسندوں کا شکار ہوئی۔ کراچی ہیڈ آفس میں 2014 میں ڈکیتی
ہوئی ڈاکو ایدی فاؤنڈیشن کا 5 کروڑ روپیہ لوٹ کر لے گئے۔ بلقیس ایدی بتاتی ہیں کہ جب ایدی فاؤنڈیشن میں ڈکیتی ہوئی تو ایدی صاحب بہت روتے تھے، غمگین رہنے لگے اور یہی غم انہیں دنیا سے لے گیا۔ آخری وقت میں علاج کے لیے حکمرانوں نے اور لوگوں نے کافی کہا، باہر کے جس ملک میں آپ کہیں گے ہم آپ کو لے جائیں گے، لیکن عبدالستار ایدی نے سب کو منع کیا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، علاج کے لیے میں باہر نہیں جاؤں گا۔ عبدالستار ایدی اپنے وفات تک تنظیم کے صدر رہے۔ وفات 8 جولائی 2016 کو ہوئی۔ آپ نے 88 سال عمر پائی۔ آپ کی وفات پر ایک روزہ قومی سوگ بھی منایا گیا۔ ان کے جنازے سرکاری پروٹوکول اور فوجی پروٹوکول دیا گیا۔ عبدالستار ایدی صاحب کو انکریج ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو کہ ان کی میت پر انکریج توپ خانے میں جو برطانوی شاہی خاندان کو ملتا ہے۔ یہ اعزاز اب تک صرف 3 لوگوں کو دیا گیا، قائد اعظم جنرل ضیاء الحق اور عبدالستار ایدی صاحب کو ملا ہے۔ یہ اعزاز ملکہ وکٹوریہ کو بھی ملا تھا۔ سلامی اور گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں گورنمنٹ کے ایلیٹ کلاس کے تمام افسران شامل تھے۔ آپ کو کراچی کے ایدی ویلیج میں سپرد خاک کیا گیا۔ کراچی کے ڈیفنس کلفٹن ہاؤسنگ اسکیم کی 5 کلومیٹر طویل بیچ ایونیو کا نام تبدیل کر کے 2016 میں عبدالستار ایدی کے نام پر رکھ دیا گیا۔ دوستو، عبدالستار ایدی کی وصیت کے مطابق ان کے تمام اعضاء کو ضرورت مند لوگوں کے لیے وقف کیا گیا، لیکن انہیں گردوں کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کے اعضاء میں صرف آنکھ کو ہی وقف کیا جا سکتا تھا۔ ایدی صاحب واحد سماجی کارکن اور 5ویں شخصیت بنے جنہیں یادگاری سکے سے بھی نوازا گیا۔ 28 فروری 2017 کو گوگل ڈوڈل کے نام سے گوگل نے ایدی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپریل 2022 کو بلقیس ایدی کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس طرح سے پاکستان 2 فرشتہ صفت انسانوں سے محروم ہو گیا۔ دوسروں کا پیٹ پالتے پالتے ایدی صاحب نے اپنے پیٹ کی کبھی فکر نہ کی۔ عبدالستار ایدی اپنا زیادہ تر وقت یتیم بچوں کے ساتھ گزارتے اور انہیں کبھی احساس نہ ہونے دیتے کہ ان کا کوئی نہیں ہے، اور اکثر کہا کرتے کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں عام انسان ہوں اور مجھے عام انسانوں میں جا کر ڈھونڈو۔ اب تک ایدی فاؤنڈیشن نے 20,000 لاوارث بچوں کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ ایدی صاحب کے نام پر 20,000 بچے نادرہ میں ولدیت کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 50,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے اب تک تقریباً 20,000 بے اولاد گھرانوں کو بچے گود دیے اور 40,000 سے زیادہ نرسوں کو تربیت دی ہے۔ صرف پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن دیہی اور شہری 330 مراکز چلاتا ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کی ضرورت جہاں بھی پڑے وہ خدمات سر انجام دینے میں پیش رہتی ہے، چاہے وہ افغانستان میں، امریکہ میں مسلمانوں کا واقعہ ہو، ترکی، ایران، عراق یا جہاں بھی قدرتی آفات آئے، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے بوسنیا کی عوام کے مسلمان ہوں۔ ایدی فاؤنڈیشن لنگر خانے بھی چلاتا ہے۔ جانوروں کی تحفظ کے لیے بھی ایدی سینٹر میں ایک محکمہ بنا ہوا ہے۔ گمشدہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ایدی فاؤنڈیشن خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ مہاجرین کے لیے امداد اور بحالی کا کام بھی پیش کرتے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد ہو، منشیات کے عادی افراد کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ انسانیت کو نیا غیر سگالی اور محبت کے جذبے سے آگے بڑھ کر کام کرنے کا درس دیا۔ افریقہ میں بھی ایدی فاؤنڈیشن نے کافی کام کیا۔ یورپ اور متحدہ عرب امارات میں بھی ایدی صاحب نے 2005 میں $1,00,000 کا عطیہ دیا۔ جب کیتنیا طوفان آیا، ایدی فاؤنڈیشن کی پوری دنیا میں ہیڈ آفس موجود ہیں، جو امریکہ، برطانیہ، برلن، انڈیا، چائنا، جاپان، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، آسٹریلیا، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نجی خیراتی فاؤنڈیشن نے کہا کہ ہمیں ایک مشین خریدنے کے لیے 8 کروڑ کی رقم درکار ہے جو ہم سے نہیں بن پا رہی۔ پاکستان یورپ سے ایک اہم مشین امپورٹ کرنا چاہتا ہے جس کی قیمت 8 کروڑ تھی۔ پوری دنیا میں امریکہ میں صرف ایک مشین تھی۔ انہوں نے ایدی صاحب کے پاس آ کر درخواست کی۔ ایدی صاحب نے صرف ایک سوال پر ان کو مکمل رقم دے دی، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس مشین کے ذریعے غریب شخص کا مفت علاج ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ فوراً 8 کروڑ کا چیک ایدی صاحب نے اس فاؤنڈیشن کو دے دیا۔ آج بھی وہ مشین امپورٹ کر کے پورے پاکستان میں جناح اسپتال کراچی میں صرف ایک ہی مشین دستیاب ہے جس پر دنیا کا مہنگا ترین علاج غریبوں کے لیے فری کیا جاتا ہے۔ جی تو دوست، آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟